اس کہانی میں ہم لے چلتے ہیں آپ کو ایک پرانے سول ہاسپٹل کے شوگرہ تک، جہاں ایک بند چوتھی کھڑکی کے پیچھے چھپا ہے ایک دردناک اور بھیانک راز۔ ڈاکٹر پراچی کی نائٹ ڈیوٹی، ایک لاپتہ ڈاکٹر اور ایک ایسی آتما جو صرف نیائے چاہتی تھی۔ اماوسیا کی رات جب سچ سامنے آتا ہے تو زندگی اور موت کے بیچ کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ڈراؤنی نہیں، بلکہ ایک آدھوری آتما کی پکار ہے۔ اگر آپ کو ہارر سٹوریز پسند ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی ہارر کہانی کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ نپت سول اسپتال شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ایک پرانا مگر فعال اسپتال تھا۔ اس کی بنیاد آزادی سے پہلے رکھی گئی تھی۔ اسپتال کی عمارتیں پیلی دیواروں اور ٹوٹے پھوٹے چجوے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اسپتال کے پچھلے حصے میں مردہ خانہ تھا، ایک الگ تھلگ کمرہ جہاں صرف ضرورت پڑنے پر ہی کوئی جاتا تھا۔ اس مردہ خانے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 3 عام اور ایک چوتھی کھڑکی جو ہمیشہ بند رہتی تھی۔ ڈاکٹر پراچی شرما کی اس اسپتال میں نئی تعیناتی ہوئی تھی۔ عمر تقریباً 32 سال۔ حال ہی میں میڈیکل کالج سے فارنزک اسپیشلسٹ کے طور پر پوسٹنگ ہوئی تھی۔ وہ مضبوط ارادے اور خود اعتمادی کی حامل تھیں، لیکن پہلی بار مردہ خانے میں ڈیوٹی ملنے پر اندر ہی اندر گھبرائی ہوئی تھی۔ اب تک سب کچھ صرف کتابوں میں پڑھا تھا، اصل لاشوں کا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات رگھو سے ہوئی، جو پچھلے 30 سالوں سے مردہ خانے کا معاون تھا۔ سفید جگوا پاجامہ، جھکی ہوئی کمر، مگر چہرے پر ہمیشہ خبردار کرنے والی سنجیدگی۔ جسم کمزور تھا لیکن آنکھوں میں تجربے کی گہرائی تھی۔ مردہ خانے میں سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا تھا۔ وہاں ایک اور شخص تھا، اجے، وارڈ بوائے، لاپرواہ مگر کام میں تیز۔ کبھی کبھی اصول توڑ دیتا تھا لیکن نرسوں کے درمیان خاصا مقبول تھا۔ اس کا رویہ ہلکا پھلکا تھا مگر کئی بار ضرورت سے زیادہ جوش میں آ جاتا تھا۔ اسپتال کا انتظام ڈین گھوش کے ہاتھوں میں تھا، سول اسپتال کے سربراہ۔ عمر 60 سے اوپر، سخت منتظم مگر اندر سے حساس۔ پرانے زمانے کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ وہ خود مانتے تھے کہ کچھ چیزیں عقل اور منطق سے پرے ہوتی ہے۔ نائٹ ڈیوٹی نرس کویتا سنبھالتی تھی، سینئر نرس تیز اور چوکنی۔ ہر چھوٹی بات پر نظر رکھتی تھی، مگر مردہ خانے کے قریب زیادہ دیر رکنا اسے بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے کئی بار عجیب واقعات دیکھے تھے مگر کبھی کھل کر کچھ نہیں کہا۔ جب ڈاکٹر پراچی کو مردہ خانے کی ڈیوٹی دی گئی تو اس نے سوچا، بس ایک سرکاری نوکری ہے، دن میں لاش دیکھو، رپورٹ بناؤ اور شام کو گھر چلے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی وہ پہلی بار مردہ خانے کے اندر پہنچی، رگھو نے اسے روکتے ہوئے کہا، میڈم، باقی 3 کھڑکیاں اب کھول سکتی ہیں، مگر چوتھی کھڑکی کو کبھی ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں؟ وہاں بھوت رہتا ہے کیا؟ پراچی نے مذاق میں پوچھا۔ رگھو دھیرے سے بولا، یہاں جو بھی آتا ہے پہلے ہنستا ہے، پھر ایک دن خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ پراچی نے اس بات کو ہلکے میں لے لیا، مگر یہی اس ہولناک کہانی کی شروعات تھی جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ 6 سال پہلے اسی اسپتال میں ایک اور ڈاکٹر کام کرتے تھے، ڈاکٹر جوشی۔ وہ قابل ڈاکٹر تھے مگر اندھا یقین اور توہمات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایک رات نائٹ ڈیوٹی کے دوران انہوں نے سگریٹ پینے کے لیے چوتھی کھڑکی کھول دی۔ اسی وقت نرس کویتا وہاں سے گزر رہی تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی جیسے کوئی دھواں سا اندر آیا۔ ڈاکٹر جوشی وہیں ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوں جو وہاں موجود ہی نہ تھی۔ کویتا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گئی، لیکن جب واپس آئی تو ڈاکٹر جوشی عجیب حالت میں کھڑے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرہ پسینے سے تر، اور نظریں اسی کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر جوشی نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اندر سے بدل چکے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی ٹرانسفر کی درخواست دے دی، مگر ٹرانسفر منظور ہونے سے 2 ہفتے پہلے ان کی لاش اسی چوتھی کھڑکی کے نیچے اسپتال کے صحن میں ملی۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جسم پر کوئی چوٹ نہیں تھی، مگر چہرہ بالکل وہی خوف زدہ جیسا کویتا نے اس رات دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد کویتا نے ڈین کو پوری سچائی بتا دی۔ تب اسپتال انتظامیہ نے حکم جاری کیا، مردہ خانے کی چوتھی کھڑکی ہمیشہ بند رہے گی۔ پراچی روز اپنی ڈیوٹی کرتی رہی۔ چوتھی کھڑکی اس کے لیے بس ایک بند کونا تھی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی تجسس۔ لیکن ایک دن پوسٹ مارٹم کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔
और अनजाने में इसने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी। इस टेबल पर एक ताज़ा लाश रखी गई। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी गलती कितनी हौलनाक रात का दरवाज़ा खोलने वाली थी। इस रात अमावस की रात थी। प्राची मुर्दा खाने में अकेली ड्यूटी कर रही थी कि अचानक लाइट्स झटके से टिमटिमाने लगे। जनरेटर तो चल रहा है, फिर लाइट्स ऐसी क्यों? रघु धीरे से बोला। आज अमावस है मैडम, और अपने चौथी खिड़की के सामने टेबल लगा दी है। रात तकरीबन 2 बजे। गहरी खामोशी के बीच एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर उंगलियां रगड़ रहा हो। प्राची ने देखा, लोहे की सलाखें आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगे, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर खींच लिया हो। खिड़की के पार सिर्फ घनी धुंध थी, और इसमें एक पीली मध्यम रोशनी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जला दी हो। ठंडी हवा का झोंका आया, और लाश की चादर हवा में फड़फड़ाने लगी। इस रात प्राची को नींद नहीं आई। सुबह तक इसकी आंखें इसी खिड़की पर जिमी रही। अगली सुबह इसने रघु से सच पूछा, और फिर डैन घोष से पूरी कहानी सुनी। निधि नामी लड़की की, जिसका आखिरी संस्कार कभी नहीं हुआ था। आखिरकार प्राची ने फैसला किया कि इस रूह को सुकून दिलाना ही होगा। अगली अमावस की रात एक तजर्बाकार तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीर खड़खड़ाने लगी, और आवाज आई, मुझे इंसाफ दो। प्राची ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारा आखिरी संस्कार करवाऊंगी, तुम्हें सुकून दिलाऊंगी। आखिर में गंगा के किनारे पूरे मजहबी रसूमात के साथ निधि का आखिरी संस्कार किया गया। इस रात मुर्दा खाने की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। न कोई आवाज, न कोई साया, बस सुकून। लोग आज भी कहते हैं, कुछ रूहें तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें